بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی تو میں ہسپتال چلی گئی۔ اپنا علاج کروانا چاہتی تھی، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، اس لیے سرکاری ہسپتال میں ہی آئی تھی۔ 50 روپے کی پرچی لے کر میں ایک طرف بیٹھ گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی، جب میں نے اس عورت کو دیکھا جو دور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پر وہ واقعی مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھے اتنا گھور کر کیوں دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر اس کے پاس ہی چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہیں پیسے چاہیے؟ کیونکہ وہ ایک فقیرنی تھی، لیکن اگر اسے پیسے چاہیے تھے تو وہ مانگ بھی تو سکتی تھی۔ وہ تو بس ایسے ہی بیٹھی تھی اور مجھے پتھر جیسی نظروں سے دیکھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی کی جان خطرے میں ہے، وہ بہت بڑی مشکل میں ہے۔ تمہاری بیٹی؟ میں نے کہا کہ کون سی بیٹی کی بات کر رہی ہو تم؟ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ دراصل میری 5 بیٹیاں تھیں اور میں تو سب کی شادی کر چکی تھی۔ ایسی بات سن کر تو میرا دل ہی بیٹھ گیا۔ ساری اولاد ہی انسان کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا وہی بیٹی جس کی شادی تم نے سب سے آخر میں کی ہے، وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، جاؤ اور جا کر پتہ کرو۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی اور ہسپتال سے فوراً اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہسپتال سے اس کا گھر کافی دور تھا۔ راستے میں بھی میں پریشان ہو رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اور اس فقیرنی کو کیسے پتا، اور اس نے مجھے کیسے ڈھونڈا، یا اسے کیسے پتا چلا کہ میں ہی غزالہ کی ماں ہوں۔ لیکن یہ ساری باتیں سوچنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں فوراً ہی اس کے گھر کی طرف بڑھی اور ابھی گھر کے اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے صوفے پر میری بیٹی بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ 4 غیر۔ میرا نام سکینہ ہے، میری 5 بیٹیاں تھیں۔ میرے شوہر نے سرکاری نوکری کی اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں اس کی پینشن ملتی تھی، پر وہ بہت جلدی اس دنیا سے چلا گیا۔ میری 4 بیٹیاں تو بہت ہی زیادہ کالی اور پکی شکل کی مالک تھیں۔ ان کا رنگ سانولا تھا اور وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں لگتی تھیں۔ سب کی عمر شادی کی ہو گئی تھی اور میں ان کی شادی کروانا چاہتی تھی، رشتے تلاش کرتی رہتی تھی۔ پہلے تو میری شرط تھی کہ رشتہ بہت اچھا ہو، لڑکا بہت خوبصورت ہو، لوگ اچھے ہوں، فیملی چھوٹی ہو، امیر ہو، لڑکے کی سرکاری نوکری ہو۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ رشتے اتنی آسانی سے نہیں ملتے، آج کل تو لوگ بہت کیڑے نکالتے ہیں۔ لڑکوں کی ماؤں کے دماغ آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں، اسی لیے ان کو کوئی نہ کوئی آپشن مل ہی جائے گا۔ لیکن ہم لوگوں کو رشتہ تلاش کرنے میں اگر دیر ہو گئی تو بیٹی کی عمر نکل جائے گی۔ پھر میں نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سمجھا لیا اور اپنی ڈیمانڈ کو تھوڑا نیچے کر لیا۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی جس آدمی سے کی، اس کی پہلے ایک دفعہ شادی ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی 3 مہینے بعد ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پتہ چلا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اس کی فیملی کے بارے میں پتہ کروایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ لڑکا برا نہیں ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، اس کی سرکاری نوکری تھی، گھر بھی ان کا اپنا تھا اور گھر میں صرف ایک ماں ہی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کروا دی اور اس کو بھی یہ سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی سمجھدار تھی، اسے پتا تھا کہ اسے اتنا اچھا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ لڑکے والوں کے پاس بھی زیادہ آپشن نہیں تھے کیونکہ ان کے بیٹے کی پہلے شادی ہو گئی تھی، اور جو لڑکی 3 مہینے کے بعد وہاں سے گئی اس نے ان کو بہت بدنام کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تھے، مجھے مارتے تھے، مجھے کھانا نہیں دیتے تھے، اسی لیے وہ اپنے خاندان میں سے رشتہ نہیں لے پا رہے تھے۔ انہوں نے میری بیٹی کو ہنستے ہنستے قبول کر لیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ دوسری بیٹی کی شادی بھی پہلی بیٹی کے سسرال میں ہی ہوئی۔ انہی کی کوئی رشتہ دار تھی جس نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ اس کے بیٹے کا رنگ بھی سانولا تھا، اس لیے اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر ایک بیٹی کی شادی سے بسم اللہ ہو جائے تو پھر سب کی شادیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ میری جو 5ویں بیٹی تھی اس کا نام غزالہ تھا، وہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عجیب ہی لگتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ سفید تھی، اتنی سفید کہ ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو جائے۔ پھر بھی سارے گھر کے کام تو وہی کیا کرتی تھی۔ میری 4 بیٹیوں کو گھر کا کوئی کام بھی نہیں آتا تھا، یہ پورا دن بیٹھی اپنے آپ کو ہی سنوارتی رہتی، اپنا ہی رنگ سفید کرنے کی کوشش میں لگی رہتی، کبھی منہ پر کوئی لیپ لگا لیتی، کبھی کوئی کریم لگاتی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا تھا۔
تیسری بیٹی کی شادی میں نے جس شخص کے ساتھ کی اس کے پاؤں میں نقص تھا، لیکن وہ بہت اچھی سرکاری نوکری پر تھا۔ میری بیٹی نے ناک منہ چڑھایا تو میں نے اسے کہا کہ اگر اس کے پاؤں میں نقص ہے تو تیرا منہ بھی تو اسی قابل ہے کہ تجھے بس کوئی واجبی شکل کا مرد مل جائے۔ ارے اس کی اتنی اچھی نوکری ہے اور وہ کون سا لنگڑا کر چلتا ہے، بس چلنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میرا تیسرا داماد لنگڑا کر نہیں چلتا تھا، نہ ہی اسے چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی، بس وہ جب چلتا تھا تو تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ پاؤں ٹھیک جگہ پر نہیں رکھ رہا ہے، اسی لیے تو اس کے گھر والے رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ میری بیٹی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ آج کل تو اچھی کھلی شکل والی لڑکیوں کے بھی رشتے نہیں ہو رہے تھے، اور میں نے کسی کو بھی جہیز نہیں دیا تھا، صرف بچی کے کپڑے اور کچن کا سامان ہی بناتی تھی۔ پہلے ہی کہہ دیتی تھی کہ میرے پاس اتنی آمدن نہیں ہے اور بچیاں بھی یتیم ہیں۔ لوگ بھی مان جاتے تھے، کیونکہ میں نے تینوں بیٹیوں کی شادیاں ہی ایسی جگہ پر کی تھیں جہاں پر ان لوگوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا تھا کہ یہ دنیا ایک جنگ بن چکی ہے، یہاں پر یا تو کرو یا مارو والی صورتحال ہے۔ ہم یہاں پر اس انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے کہ کوئی شہزادہ آئے گا اور آ کر تم لوگوں کو بیاہ کر لے جائے گا۔ میری تینوں بیٹیوں کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی۔ اب میری چوتھی بیٹی کی شادی تھی جو بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی تھی، اس کے بہت نخرے تھے۔ اس نے ایک دن مجھے کہہ دیا کہ امی آپ نے تو اپنے سارے داماد ہی داغی تلاش کیے ہیں۔ مجھے اس کی بات پر بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی کسی کو ایسے کہتے ہوئے؟ داغی سے کیا مطلب ہے؟ کیا کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں یا کسی کی شکل پہ تیزاب گرا ہوا ہے؟ ٹھیک ٹھاک تو ہیں، اور تیری تینوں بہنیں خوش ہیں۔ مرد کی شکل نہیں دیکھتے، مرد کی کمائی دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ لیکن میری دفعہ آپ مرد کی شکل ہی دیکھیے گا، کمائی نہیں دیکھیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تو واقعی اس کے لیے ایسا رشتہ ملا جس میں لڑکے کی شکل تو اچھی خاصی تھی، لیکن نہ ان کا اپنا گھر تھا اور نہ ہی اس کی کوئی پکی نوکری تھی۔ جب میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہاں پر شادی کرنا چاہتی ہو تو وہ لڑکے کی تصویر دیکھ کر فوراً ہی پگھل گئی اور اس نے کہا کہ میں تو یہیں پر شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میری تینوں بیٹیوں کی شادیاں میں نے ایسے گھروں میں کی ہیں جہاں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن کھانے پینے کو بہت اچھا ملتا ہے، اور ان کے شوہروں کی نوکری بھی پکی ہے، سرکاری نوکریاں ہیں، اور تو ایسے بندے سے شادی کر رہی ہے جس کی نوکری بھی نہیں ہے، کبھی ایک نوکری کرتا ہے کبھی دوسری نوکری، کبھی ایک نوکری کرتا ہے کبھی دوسری نوکری۔ 15 سے 20 ہزار میں آج کل گزارا نہیں ہوتا۔ 3 بہنیں ہیں اس کے گھر میں، ماں باپ بھی ہیں، پر میری بیٹی تو جیسے تصویر دیکھ کر ہی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بھی تو اسی لیے مان گئے تھے کیونکہ ان کے بیٹے کی نہ تو کوئی نوکری تھی اور نہ ہی وہ پڑھا لکھا تھا، بس شکل و صورت ہی تھی۔ خیر میں نے اپنی بیٹی کی بات مان لی اور اس کی شادی بھی کروا دی۔ چاروں کی شادیاں کروانے کے بعد میں تو جیسے سرخ رو ہو گئی تھی۔ اب رہ گئی تھی غزالہ، لیکن غزالہ میری اپنی بیٹی نہیں تھی، وہ میرے پہلے شوہر کی بیٹی تھی جو اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میرا پہلا شوہر بہت ہی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا، اس کا رنگ بالکل سفید تھا جیسے غزالہ کا تھا۔ غزالہ اسی پر گئی تھی اور میری باقی کی 4 بیٹیاں میرے دوسرے شوہر سے تھیں۔ غزالہ سب سے بڑی تھی لیکن میں نے اس کی شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ مجھے تو آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو میرے شوہر نے مجھے ایک بچی لا کر دی تھی اور کہا تھا کہ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، اور وہی غزالہ تھی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 9 ماہ تھی۔ اس کی ماں اسے پیدا کرتے ہوئے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے اس کو پالا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کے اپنے باپ نے ہی اسے پالا۔ وہی اس کا خیال کرتا تھا، اسے اپنے پاس سلاتا تھا، اسے کھلاتا پلاتا تھا، دودھ بھی پلاتا تھا کیونکہ وہ ڈبے کا ہی دودھ پیتی تھی۔ اور بس اسی طرح جب پھر غزالہ 5 سال کی ہوئی تو وہ اس دنیا سے چلا گیا اور میں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسرے شوہر سے بھی مجھے بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں اور اب وہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ مجھے غزالہ کی شادی کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، وہ سارا دن گھر کے کام کرتی تھی، اور اب میری 4 بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی تھی تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، میں تو ساری ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئی تھی۔ پر ایک دن غزالہ کا چاچا ہمارے گھر آ دھمکا۔ اس نے کہا، یہ ہمارے بھائی کی آخری نشانی ہے، تم نے ابھی تک اس کی شادی کیوں نہیں کی؟ تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی تم نے کر دی جبکہ وہ اس سے چھوٹی تھیں، اگر اس کی شادی نہیں کروانی تو ہماری بیٹی ہمیں واپس کر دو، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔
پر میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں اس کی شادی کروا دوں گی، کیونکہ میرے پہلے شوہر کی کچھ جائیداد بھی تھی جو غزالہ کے نام تھی۔ اگر وہ چلی جاتی تو ساری جائیداد کا معاملہ بھی نکل جاتا۔ مجھے اس کی شادی کہیں ایسی جگہ کروانی تھی جو اتنا عقل مند نہ ہو کہ وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچے۔ میں نے اس کے چاچو کو مطمئن کر کے بھیج دیا، لیکن اب مجھے اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا تھا، اور میں پہلے رشتے تلاش کر کر کے تھک چکی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی عمر تھوڑی زیادہ تھی لیکن لگتی نہیں تھی۔ اس کی شادی بہت اچھے گھر میں ہو سکتی تھی، پر میں ایسا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی میری بیٹیاں ایسا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اس کی شادی ایک فقیر سے کروانے کو ہی ترجیح دی۔ یہ فقیر ہمارے محلے میں کافی عرصے سے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ ایک بڑی مسجد کے باہر بیٹھتا تھا۔ یہ اس محلے کی بہت بڑی مسجد تھی۔ یہاں پہ روز 1500 سے 1000 نمازی نماز پڑھتے تھے۔ وہ اس مسجد کے باہر بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کی عمر شاید کم ہی تھی، لیکن اس نے اپنی داڑھی بہت بڑھا رکھی تھی، اور وہ اکثر لوگوں کے گھروں میں جا کر پیسے وغیرہ بھی مانگا کرتا تھا۔ میں نے اس سے یہ بات کر لی۔ جب میں نے اس سے یہ بات کی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں تو لڑکی مل رہی ہے، بس اپنی یہ داڑھی شاڑی صاف کروا لو اور تھوڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آ جانا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دوں گی، تم اس کو یہاں سے لے کر چلے جانا، لیکن پھر اس کو کبھی بھی دوبارہ میرے پاس واپس نہیں لے کے آنا۔ وہ یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ تو فقیر تھا، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اتنی ساری باتیں سوچ رہا تھا اور سوال بھی کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں کرنی ہے شادی تو تم جیسے اور مل جائیں گے، کسی اور سے کروا دوں گی۔ جب میں نے یہ بات کی تو وہ فوراً سے کہنے لگا کہ نہیں نہیں، کرنی ہے، کیا کل آ جاؤں؟ آپ میری شادی اس سے کروا دیجئے گا۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ افضل نام ہے میرا۔ میں نے کہا کہ نام تو بڑا امیروں والا رکھا ہوا ہے، لیکن حالت دیکھو، کل ذرا صاف ستھرے کپڑے پہن کر آنا، کہیں لڑکی تمہیں دیکھ کر ڈر نہ جائے۔ اگلے دن وہ آیا تو تھوڑا صاف ستھرا ہو کر آیا تھا، پر شکل سے ابھی بھی فقیر ہی لگ رہا تھا۔ خیر، میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، لڑکے والے آئے ہیں، لیکن بس سمپل سا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے دلہن بنا دیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، نکاح نامہ اس کے پاس آیا، اس نے دستخط کر دیے۔ اب وہ اس فقیر کے نکاح میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اسے رخصتی کرنے کے لیے باہر لائی تو اس نے اپنے دلہے کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ شاید وہ بھی پہچان گئی تھی کہ یہ تو وہی فقیر ہے۔ اس نے میری طرف حیران ہو کر دیکھا۔ اس نے کہا، امی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے کہا، بس نہ میں نے تمہارا کچھ بگاڑا نہ تم نے میرا، جو بھی میں نے کیا میرا احسان سمجھو۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارے لیے جگہ جگہ گھومتی، اپنے پاؤں خراب کرواتی اور تمہارے لیے کسی شہزادے کا رشتہ لے کر آتی؟ آخر ہو کون تم؟ میری بیٹیاں جن کو میں نے خود پیدا کیا، اپنی گود سے، میرے خون سے بنی، میری بیٹیوں کے رشتے بھی تو میں نے ایسی جگہ پر کیے تھے۔ کسی کی پہلی شادی ہوئی تھی، کسی کوئی بہت زیادہ غریب تھا، کسی کا رنگ کالا تھا، تو پھر اس کے لیے کیا میں کوئی کنوارا شہزادہ لے کر آتی؟ بس جو مجھے بہتر لگا میں نے کر دیا۔ میں نے اسے رخصت کر دیا اور میں نے اس فقیر کو کہا کہ اس کو دوبارہ کبھی واپس نہیں لے کر آنا۔ اب اس کی جو بھی جائیداد تھی، جو کچھ بھی تھا، وہ میرا تھا۔ جب وہ میرے پاس واپس ہی نہیں آتی تو وہ اس پر کوئی حق کیسے جتا پاتی؟ یہی میرا پلان تھا۔ میں نے اس کے چاچو کو کہہ دیا کہ میں نے تمہاری بھتیجی کی شادی کروا دی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک چلی گئی ہے۔ بہت امیر آدمی ڈھونڈا ہے میں نے، لندن میں ہوتا ہے، 3 سال کے بعد چکر لگائے گی تو تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ان کا نمبر دے دینا۔ میں نے کہا کہ ہاں، نمبر دے دوں گی، لیکن میں نے اسے نمبر نہیں دینا تھا، میرے پاس کہاں سے نمبر آنا تھا۔ بس دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ اب میں گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میری بیٹیاں کبھی کبھی مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتی تھیں۔ کبھی ایک بیٹی آتی، 3-4 دن رہتی، تو 3-4 دن کے بعد دوسری بیٹی آ جاتی، پھر وہ بھی میرے پاس رہ لیتی۔ لیکن جب وہ آتی تھیں تو میرے بہت زیادہ خرچے ہو جاتے تھے۔ اب تو پہلی بیٹی کے ہاں بچہ بھی ہونے والا تھا، ان کے شوہر بھی آ جاتے اور ان کے سسرال والوں کا بھی آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں پورا 1 ہفتہ ہی اکیلی رہی ہوں اور میرا دل نہ لگا ہو۔ جیسے وہ میرے گھر آتی تھی، کبھی کبھی میں ان کے گھر بھی چلی جاتی تھی۔ آخر میری 4 بیٹیاں تھیں، 2 دن بھی سب کے گھر رہتی تو میرے 2-3 ہفتے تو آرام سے گزر جاتے تھے۔ بس آج کل پیسے ہی بڑی مشکل سے پورے ہوتے تھے اور طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں
تو آپ اچانک سے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو گیا تھا۔ پہلے تو میری اتنی طبیعت خراب نہیں رہتی تھی، شاید سارا دن گھر میں پڑی رہتی تھی، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، ہلنا جلنا کم ہو گیا تھا، اسی لیے طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جان سے مارنا ہو تو اس کو فارغ بٹھا دو، وہ خود ہی مر جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گیا تھا۔ غزالہ کی شادی میں نے سب سے آخر میں کی تھی اور اس کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ اس فقیر نے بھی اب اس مسجد کے باہر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ آئندہ یہاں پر نظر نہ آنا، پر وہ تو فقیر تھا، کہیں سے بھی مانگ تانگ کر گزارا کر لیتا۔ ایک دن میری طبیعت بڑی خراب تھی تو میں ہسپتال چلی گئی۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں پرائیویٹ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتی، تو میں سرکاری ہسپتال میں ہی گئی تھی۔ وہاں پر گئی تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی جو شکل سے ہی فقیرنی لگ رہی تھی، مجھے گھورتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر اس کو مجھ سے کچھ پیسے چاہیے تو میرے پاس آ کے پیسے کیوں نہیں مانگ لیتی؟ وہ تو بس دور دور سے ہی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا ہے، لیکن شکل سے فقیرنی لگ رہی تھی۔ بال بھی اس کے اجڑے ہوئے تھے۔ آخر میں ہی اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی کی حالت بہت بری ہے، وہ مرنے والی ہے۔ جس فقیر کے ساتھ تم نے اس کی شادی کی تھی وہ اس پر بہت ظلم کرتا ہے، اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے مارتا ہے۔ تم فوراً اس کے گھر جا کر پتہ کرو اس کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی دیکھنے کے لیے جانا چاہتی تھی کہ آخر کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے وہ، کیا وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو مجھے اسے ایک دفعہ تو سمجھانا ہی چاہیے تھا۔ آخر میری بھی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ 4 بیٹیوں کی شادی کر کے احساس ہوا تھا کہ بیٹیوں کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ساری بیٹیاں مجھے اپنے مسئلے بتاتی تھیں، کسی کی ساس اچھی نہیں تھی تو کسی کی جٹھانی بری تھی اور کسی کی دیورانی اس کے ساتھ مقابلہ لگاتی تھی اور کسی کی نند نے اس کو تنگ کر رکھا تھا۔ میری سب سے چھوٹی آدمی جس نے غریب آدمی کے ساتھ شادی کی تھی، اس کے تو مسئلے ختم ہی نہیں ہوتے تھے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی باقی بہنوں سے جلتی کرتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ وہ اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور میرے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ میں نے کہا تمہارے پاس اچھا شوہر تو ہے نا، اب اسی کو بیٹھ کر دیکھتی رہو، تمہیں کہا تو تھا کہ اس سے شادی مت کرو، وہ شکل و صورت کا اچھا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس اچھی شکل و صورت نہ ہو پر پیسے ہوں تو زندگی گزر ہی جاتی ہے، لیکن پیسے نہ ہوں اور اچھی شکل و صورت ہو تو اس کا کیا کریں گے؟ جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو خوبصورت شوہر بھی بدصورت لگنے لگتا ہے اور اس پر بھی غصہ آنے لگتا ہے، لیکن جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بدصورت شوہر بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی خواہشات اور آپ کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے تو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن ایک خوبصورت شوہر جو آپ کا احساس نہ کرے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوں کہ وہ آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے، کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آئے، تو پھر اس سے کیا محبت رہ جائے گی؟ انسان یہی سوچتا رہے گا کہ میں نے اس سے محبت کر کے کیا پایا۔ میری چھوٹی بیٹی کا بھی یہی حال تھا، وہ بہت شکایتیں کرتی تھی، پر میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی، آپ نے خود میرا نکاح کروایا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن تصویر دیکھ کر تم ہی پاگل ہوئی تھی، اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ یہ لوگ غریب ہیں اور لڑکے کی کوئی پکی نوکری بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی بیچاری کیا کرتی، اسے پتا تھا کہ نہ وہ کچھ کر سکتی تھی اور نہ ہی میں کچھ کر سکتی تھی، بس اپنے دکھڑے مجھے سنا کر دل ہلکا کر لیتی تھی اور اس کی باتیں سن کر میرا دل بھاری ہو جاتا تھا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ میں نے غزالہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کہیں اسی وجہ سے میری ساری بیٹیوں کے ساتھ مسئلے تو نہیں بن رہے، اس لیے سوچا کہ ایک دفعہ چلی جاتی ہوں، جا کر دیکھ تو آؤں کہ کیا معاملات ہیں۔ طبیعت میری خراب تھی، مشکل سے میں نے سول ہسپتال کے ڈاکٹر کا نمبر لیا تھا، لیکن اب مجھے اٹھ کر جانا ہی پڑا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ رہتے کہاں ہیں۔ میں نے اسی عورت سے پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان کا گھر کس طرف ہے، یہ کسی نئے علاقے کا نام بتا رہی تھی، میں نے تو اس علاقے کا نام پہلے نہیں سنا تھا۔ خیر میں اس طرف چلی گئی، میں نے رکشے والے کو بتایا تھا، وہ مجھے وہاں لے گیا۔ جب میں نے اس علاقے میں قدم رکھا، یہ تو بڑی اچھی جگہ تھی، یہاں پر تو بڑے بڑے گھر تھے، پھر وہ یہاں پر کیسے رہ سکتی تھی؟ خیر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہیں پر کہیں کوئی چھوٹا سا گھر ہو یا کوئی جھگی لگائی ہو۔ میں اس کے گھر کے پاس گئی اور دروازے سے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔
میں حیران پریشان رہ گئی. میرے ہاتھ میں جو میرا پرس تھا وہ بھی زمین پہ گر گیا اور میں آس پاس پاگلوں کی طرح دیکھنے لگی. سامنے میری سوتیلی بیٹی غزالہ صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک مرد بیٹھا ہوا تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور امیر لگ رہا تھا. میں حیران رہ گئی. میں نے کہا کہ کون ہے یہ؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تم کسی غیر آدمی کے ساتھ اس بنگلے میں کیا کر رہی ہو؟ اس کے ساتھ کیوں بغل گیر ہوئے بیٹھی ہو؟ اس نے تمہارے کندھے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ کیا اسے پتا ہے کہ تم یہ سب کر رہی ہو؟ میں سمجھ گئی کہ میری بیٹی اس فقیر کے پاس سے بھاگ گئی ہے یا پھر اس کو چھوڑ دیا ہے اور کسی امیر آدمی کے ساتھ چکر چلا لیا ہے. لیکن اتنا امیر آدمی اس کو کہاں سے مل گیا؟ یہ گھر تو بہت بڑا تھا. یہاں پہ تو اے سی لگے ہوئے تھے, ڈیکوریشن کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں, ایسے چمکتے ہوئے فرش تھے کہ پاؤں رکھتے تھے تو پاؤں پھسل جانے کا خطرہ ہوتا تھا. اتنا خوبصورت فرنیچر پڑا ہوا تھا اور یہ آدمی بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا. قد کاٹ کا اچھا تھا, شکل و صورت کا بھی, اور میری بیٹی کے ساتھ بڑی محبت سے بیٹھا تھا. میں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں. تمہاری ماں تم جیسی بدکردار تو نہیں تھی. تمہارا باپ بھی ایک اچھا انسان تھا. پھر تم نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھ لیا؟ میں بول ہی رہی تھی کہ وہ آدمی کہنے لگا, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, میری بیوی سے اس طرح بات نہ کریں. جب وہ بولا تو مجھے اس کی آواز جانی پہچانی لگی. میں حیران رہ گئی. اس نے کہا, میں ہی افضل ہوں. میں نے کہا, تم افضل کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو فقیر تھے. اس نے کہا, میں فقیر نہیں تھا. میں ایک کمپنی کا جاسوس تھا اور مجھے اس مسجد کے باہر فقیر بن کر بیٹھنے کی نوکری ملی ہوئی تھی. کیونکہ اس مسجد میں کچھ غیر ملکی لوگ بھی آ جا رہے تھے, اس لیے میں ان پر نظر رکھتا تھا. مجھے بس وہ کام دیا گیا تھا. دراصل یہی میرا کام تھا اور یہ میرا گھر ہے. مجھے بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے. جب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانے کی بات کی تو میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ آپ اچھی عورت نہیں ہیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں. اس لیے میں نے انکار کیا. لیکن جب آپ نے کہا کہ تم نہیں کرو گے تو تم جیسے اور مل جائیں گے, تو پھر میں نے ہاں کہہ دی, کیونکہ اگر میں انکار کر دیتا تو آپ اپنی بیٹی کی شادی سچ مچ کسی فقیر سے کروا دیتی اور وہ آپ کی بیٹی کو بیچ دیتا. میں فقیر بنا ہوا تھا لیکن فقیر تھا نہیں, اور میں نے اسی لیے آپ کی بیٹی کو بچانے کی خاطر اس سے نکاح کر لیا. میں نے اسے پہلے دن ہی اپنی اصلیت بتا دی تھی. وہ بہت بری حالت میں تھی, بہت رو رہی تھی, پر جب میں نے اسے بتا دیا کہ میں کون ہوں اور میری کیا حقیقت ہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, کیونکہ اسے اس کے صبر کی جزا مل گئی تھی. میں حیران رہ گئی. میں نے غزالہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا. اس نے کہا کہ ہاں میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب کچھ بھول گئی ہوں. آپ یہاں سے جا سکتی ہیں. جس عورت نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا اسے میرے شوہر نے ہی بھیجا تھا. وہ چاہتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ میں کس حال میں ہوں, جبکہ مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا. لیکن اس نے کہا کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو آپ نے کیا اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا, تاکہ آپ اس سے سبق حاصل کریں کہ جب آپ کسی کا برا سوچتے ہیں لیکن اللہ اس کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو آپ کبھی بھی اس کا برا نہیں کر پاتے ہیں. اور اس چیز کی زندہ مثال ہے میری زندگی. میں نے آپ کو معاف کر دیا. آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں, لیکن مجھے آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا. آپ یہاں سے آپ جا سکتی ہیں. میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں اور کیا کر سکتی تھی. میں واپس آ گئی ہوں. میں نے جب یہ بات اپنی باقی بیٹیوں کو بتائی تو ان کے منہ بھی کھلے کے کھلے رہ گئے اور وہ حیران رہ گئیں. لیکن اس سب سے ہمیں یہ سبق ضرور ملا کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی ہے. اور واقعی وقت تو پلٹ گیا تھا. آج غزالہ ایک محل کی مہارانی بنی بیٹھی تھی, جبکہ میں نے اسے ایک فقیر کے ساتھ رخصت کیا تھا. شاید یہ اس کے صبر اور برداشت کا پھل تھا. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.